الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام الله محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا خاتم النبيين سمعت المشرك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد 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 وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے مٹے گنج غم آزما کے تو دیکھو ذرا ان کی محفل سجا کے تو دیکھو پرسکون ہوگا حاصل دل مضطرب کو خیال ان کا دل میں بسا کے تو دیکھو پھر یہ کیوں ہم کہتے ہیں مدینہ مدینہ ذرا تم مدینے میں جا کے تو دیکھو در مرشدہ تو تیرا در ملدا در مرشدہ تو تیرا در ملدا تیرے در تو رب دا گھر ملدا در مرشدہ تو تیرا در ملدا تیرے در تو رب دا گھر ملدا میں تائیوں کامل مرشد دی چوکھٹ نوں جا کے چم لینا چنگیا لوکاں دی صحبت یارو دیوان دکان اتارا چنگیا لوکاں دی صحبت یارو دیوان دکان اتارا سودا باندے لگے نہ لگے تے ہلے آن ہزارا تے بریا لوکاں دی صحبت یارو دیوان دکان لوہارا بریا لوکاں دی صحبت یارو دیوان دکان لوہارا تے سودا باندے لئیے نہ لئیے تے چنگاریاں پہن ہزارا حضرات محترم آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ اللہ جل جلالہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔
کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے بعد سب سے جو بڑے سچے ہیں وہ اللہ کے انبیاء کرام ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اور جس طرح اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے پیارا وہ پیارا ہمارا نبی۔ سارے نبی جو ہیں وہ عظمت والے ہیں، شان والے ہیں، لیکن ہمارے نبی تو سب نبیوں سے اعلیٰ نبی ہے، سب سچوں سے اعلیٰ سچا نبی ہے، اور سب عظمتوں والوں سے عظمت والا ہمارا نبی ہے۔ حضرات محترم، جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جنہوں نے اختیار کی، جنہوں نے اسلام کی دعوت کے فوراً بعد حضور کی بات کو تسلیم کیا، حضور کے دامن میں آ گئے، حضور کی صحبت میں بیٹھنے لگے، وہ جو اونٹوں کو چرایا کرتے تھے، وہ جو گلیوں بازاروں میں قتل و غارت کا بازار گرم کیا کرتے تھے، وہ جو بے حیائی اور فحاشی کے بازار گرم کیا کرتے تھے، وہ لوگ جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، لیکن جب صحبت مصطفیٰ میں آئے تو وہ لوگ جو اونٹ چرانے والے تھے، وہ لوگ جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے تھے، وہ جو اپنے آپ میں قتل و غارت کے بازار گرم کرنے والے تھے، لیکن حضور کی صحبت اور حضور کی نسبت اور حضور کی برکت کی وجہ سے خالق کائنات نے کسی کو ابو بکر صدیق بنا دیا، کسی کو عمر فاروق جو ہے وہ بنا دیا، کسی کو عثمان تھا تو علی بنا دیا، کوئی علی تھا تو حیدر کرار بن گیا، کوئی بلال حبشی تھا تو عاشقوں کا سردار بن گیا۔ یہ حضور کی صحبت کا اثر ہے۔ تو تیرے دامن سے لپٹا وہ یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ کہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو حضرات محترم، سب سے پہلی یونیورسٹی جو تھی وہ حضور کی بارگاہ کی یونیورسٹی تھی۔ ان کے حضور کی یونیورسٹی کے تربیت گاہ جو تھے وہ ان کا نام ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی اور بلال حبشی، علی المرتضیٰ، سلمان فارسی، خالد بن ولید اور اسی طرح 100 لاکھ صحابہ کرام جب حضور کی صحبت میں آ گئے پھر دنیا پر حکمرانی کی، حضور کی غلامی کی اور دنیا پر حکمرانی کی۔ یہ اللہ جل جلالہ کے محبوب کی صحبت کا اثر تھا۔ آگے چل کر ہے تو یہ تو موضوع ہے کہ اولیاء کی صحبت کا ہے۔ یہ جو اولیاء ہوتے ہیں، یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی کبھی بد نصیب نہیں ہوتا، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ ان کی صحبت میں ایک لمحہ بیٹھنے والا اللہ اسے 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ جو اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے جو قرب حاصل کرتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں، اپنا رات دن، اپنا کھانا پینا اللہ کے ہاں انہوں نے اپنا جو ہے قربان کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے نفس کو جو ہے وہ چیر پھاڑ کے رکھ دیا جاتا ہے، انہوں نے اپنے نفس کو جو ہے وہ زمین کے تہ میں جو ہے وہ گاڑ کے رکھ دیتے ہیں، یہ اپنی خواہشات کو مٹا کے رکھ دیتے ہیں، اور یہ اپنی خواہشات کو مٹانے کے بعد اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر ایسے عمل درآمد کرتے ہیں کہ اگر ایک مستحب بھی چھوڑ دیا جائے تو ان کو سکون نہیں آتا۔ یہ ایک لمحہ اور ایک کام حضور کی شریعت کے مطابق کرتے ہیں، تب جا کے بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے۔ ایسے کوئی ولی نہیں بن جاتا۔ ولایت اسی کو ملتی ہے جو حضور کی غلامی اختیار کرتا ہے، اور حضور کی غلامی کیا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر پورا کا پورا عمل کرتا ہے، پھر جا کے اللہ تعالیٰ سے اپنا قرب نصیب فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ، ہم نے آپ کو اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیا ہے۔ موسیٰ سے اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ، ہم نے آپ کو اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا، جب تو نے مجھے اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیا ہے تو ذرا یہ تو بتا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے تو نے مجھے اپنا قرب نصیب کیا ہے۔ تو نے جو مجھے قرب دیا ہے، مجھے اپنا قرب والا بندہ بنا دیا ہے، تو وہ چیز کون سی ہے؟ تو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، ایک دفعہ تو نے اپنے
یہ ہونٹ اور اپنا سر اور اپنا چہرہ زمین پر رکھ کر مجھ سے استغفار کیا تھا، تیری اس ادا کو میں نے اتنا قبول کر لیا کہ میں نے تجھے نبوت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ۔ یہ تیری عاجزی کی انکساری کی وجہ سے میں نے تجھے اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیا۔ رب کے ہاں مقبول ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ عاجزی انکساری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں مختصر کرتا جا رہا ہوں، آپ دن میں 70 بار استغفار کیا کرتے تھے، 70 بار آپ اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما توب نہیں پڑھتے۔ اب حضور کا استغفار کرنا ہمارے لیے سنت ہے۔ حضور بھی رب کی بارگاہ میں عاجزی کیا کرتے تھے، اور عاجزی سب سے بڑا مقام ہے، اور عاجزی قرب خدا بندی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حضرات محترم، عاجزی کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ سرکار عاجزی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بندہ زمین کے مانند ہو جائے۔ بندہ کیا؟ زمین کی مانند ہو جائے، زمین کے اوپر سے فقیر بھی چلتا ہے، امیر بھی چلتا ہے، کتے بھی چلتے ہیں، ہر قسم کی مخلوق زمین پر چلتی ہے، لیکن آج تک زمین نہیں بولی۔ فرمایا جس طرح زمین پر ساری مخلوق چلتی ہے تو زمین نے آج تک عرف نہیں کی، اسی طرح جب انسان عاجزی انکساری کرے، اسے لوگ گالیاں دیں، اسے لوگ دھکے دیں، لیکن وہ آ کر سے ان کو جواب نہ دے، یہ عاجزی انکساری کا اظہار ہے، پھر جا کے خالق کائنات اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ لیکن یہ عاجزی انکساری کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ عاجزی انکساری اللہ کے ذکر سے پیدا ہوتی ہے، یہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے پیدا ہوتی ہے، یہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے ملتی ہے۔ جب کوئی بندہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے ادائیں بدلنے شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسی بات ہے کہ کتنے ایسے آپ کے سامنے انسان ہوں گے جو جب کسی ولی کے پاس، کسی نیک بندے کے پاس، کسی نیک استاد کے پاس، یا کسی کو اپنے ماں باپ نیک ملتے ہیں تو ان ماں باپ کی صحبت کی وجہ سے، اپنے استاد نیک صحبت کی وجہ سے، اپنے پیر کی صحبت کی وجہ سے اس کے ادوار، اس کے ادائیں بدلتی جاتی ہیں۔ کبھی وہ جو ہے وہ اکڑ کر چلا کرتا تھا اور اس کی آنکھیں یوں ہوا کرتے تھی، اور کبھی دیکھا کہ وہ لوگ جب گلی سے گزرتے ہیں تو اپنی آنکھوں کے نیچے جھکا کر گزرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو صحبت نیک لوگوں کی ملی، اور تو نیک لوگ ہو جاتے ہیں، جو صحبت والے ہو جاتے ہیں، پھر وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی انکساری سے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، کہ اے بندے نہ تو تکبر و غرور کی وجہ سے زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ آسمان کی بلندی کو چھو سکتا ہے، تو تکبر و غرور کے ساتھ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جب انسان تکبر اور غرور کرتا ہے نا، اور اپنی کسی چیز پر اتراتا ہے تو خدا مسکراتا ہے، کہتا ہے یہ اتنا بے بس ہے، اگر اس کے تھوڑے سے پیٹ میں درد پڑ جائے تو اس کو لانے پڑ جاتے ہیں کہ اتنا خلق الانسان ضعیفا، میں نے اس کو کمزور پیدا کیا ہے اور یہ بدمعاشی کر رہا ہے۔ حالانکہ تکبر و غرور تو صرف خالق کائنات ہی کر سکتا ہے، جو متکبر ہے وہ کر سکتا ہے۔ کہ غرور و تکبر تیری چیز ہے، رہی عاجزی وہ میری چیز ہے، مانا سراپا گنہگار ہوں مگر رحمت تیری بڑی چیز ہے۔ حضرات محترم، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا اگر چور آیا ہے تو کتب بن گیا ہے، اگر گنہگار آیا ہے تو خدا کی بات جو ہے وہ بخت والا بن گیا ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا جتنا بھی گنہگار آیا ہے، اللہ نے اس کو بزرگوں کی صحبت کی وجہ سے اسے نیک بھی بنا دیا ہے، اسے گناہوں کو معاف بھی کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب نیک بندوں کی صحبت پر اپنی رحمت فرماتا ہے تو چوروں کو کتب بھی بنا دیتا ہے۔ بھائی وہ ایک آدمی جس نے 100 بندہ قتل کیا ہوتا، 100 بندہ قتل کیا ہوتا، ایک بندہ قتل کیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الناس فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ تو جس نے 100 بندے قتل کیا ہو اس کے لیے کتنی بڑی سزا ہو۔ اب 100 بندہ قتل کرنے والا اس جستجو میں ہے، کس میں؟ کہ مجھے اللہ تعالیٰ معافی عطا فرما دے، اللہ کی معافی کی طرف راغب ہو گیا۔ جب اللہ کی معافی کی طرف راغب ہوا تو کچھ لوگوں کے پاس گیا
کسی نے کچھ بتایا، کسی نے اس کو بھی قتل کر دیا، اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر لیے۔ 100 قتل کرنے کے بعد بھی اس کے دل کے اندر یہی بات جاگتی رہی، کیا کہ میں رب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ رب کی یعنی کہ 100 بندہ قتل کرنے والا بھی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا۔ کبھی گناہ ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے جب کوئی گناہ ہو جائے تو پھر میری رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا اس لیے کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آ گئی نا، بوڑھی عورت تھی لیکن بری جوانی میں زنا کرتی تھی، بے حیا تھی، فاحشہ تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آگے کہنے لگے موسیٰ اب میں نے توبہ کرنی، میں بڑی کو موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ بڑی گنہگار اور بدکار عورت ہے، کہنے لگی میں نے توبہ کرنی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب آئے آپ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، تم تو گنہگار اور بدکار ہو، دوڑ جاؤ یہاں سے کہیں تمہاری وجہ سے ہم پر کے عذاب نازل نہ ہو جائے۔ ابھی یہ بات کہی تھی تو جبریل علیہ السلام آ گئے، عرض کی اے موسیٰ رب فرماتا ہے وہ میرے ساتھ ملاقات کے لیے آئی تھی، تو نے میری ملاقات کیوں نہیں کرنے دی اس کو؟ وہ مجھ سے معافی طلب کرنے آئی تھی، وہ میرے دربار میں آئی تھی، تیرے تو صرف ہاتھ ہی اٹھنے تھے اس کی اور میری ملاقات ہو جانی تھی، تو نے اس کو بتا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا جبریل سے اللہ نے فرمایا جبریل موسیٰ سے کہے کیا یہ اس بندے سے بھی گندی ہے جس جو بندہ نماز نہیں پڑھتا؟ سبحان اللہ۔ تو وہ سبحان اللہ نے کہا نا ذرا توجہ کریں اس بات پر کہ ایک عورت فاسق ہے لیکن توبہ کے لیے آئی ہے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئی ہے، اللہ کے نبی نے کہا نکل جاؤ تم گنہگار ہو، تمہاری وجہ سے عذاب آ جائے۔ تو رب کا فرشتہ آ گیا، اے موسیٰ یہ اس بندے سے گندی ہے، اس بندے سے بیری ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، یعنی کہ بے نمازی زنا اور بدکار کرنے والی عورت سے بھی بدتر ہے۔ یہ بات دیکھ رہے ولیوں کی صحبت میں آنے والا کبھی بدبخت نہیں ہوتا۔ تو وہ جو 100 قتل کرنے والا تھا اس کی یہ جستجو تھی کیا کہ یار اس کا دل بے قرار تھا، جب بندے کا دل میں کھٹکھٹے لگ جائے نا تو پھر خالق کائنات کی طرف سے اس کو گھنٹی بج رہی ہوتی ہے، کیا ہے میرے بندے آ جا، تیرے جتنے بھی گناہ کیے ہوئے ہیں، جتنے بھی گناہگار ہے تو جتنا بھی بدکار ہے تو میرے دربار میں آ جا، ایک دفعہ تو میرے دربار میں آ کر کہہ دے کہ یا اللہ مجھے معافی دے دے تو میں تجھے معاف کر دوں۔ اب 100 قتل کرنے والا کو جب کسی نے بتایا کہ فلاں بستی میں نیک لوگ ہیں، اللہ کے پیارے بندے وہاں رہتے ہیں، اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، اب وہ اس بستی کی طرف چل پڑا، ابھی اس بستی کی طرف چل ہی پڑا تھا کہ تھوڑی دیر بعد اس سے موت نے آ گئی، مر گیا۔ ابھی وہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا نہیں ہے، پہنچا نہیں ہے، لیکن اس نے نیت کی کہ میں نیک لوگوں کی صحبت میں نیک لوگوں کے پاس جاؤں گا تو میری توبہ قبول ہو جائے گی۔ ابھی تو وہ راستے میں ہی ہے، ابھی تو جامع عمر بنا ہی نہ تھا کہ کفے دست ساقی جھلک پڑا، دل کی دل ہی میں رہی حسرتیں کہ قضا نے نشانی مٹا دیا۔ وہ جب مر گیا تو فرشتے آ گئے، جنت والے کی جہنم والے کی، جہنم والے کہیں اس نے 100 قتل کیا ہے، جنت والے کہیں یہ توبہ کی طرف جا رہا تھا، اس کی نیت ٹھیک تھی، یہ اللہ کے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی طرف جا رہا تھا، اس لیے اس کو ہم جنت پہ لے جائیں گے۔ تو اللہ کی بات کرنا اس کے مولا اب کیا کریں؟ تو رب نے فرمایا جس بستی سے آ رہا تھا اور جس بستی کی طرف جا رہا تھا دونوں کا سفر کو ناپ لو، جو بستی اس کے قریب ہوگی وہی والے فرشتے لے جائیں۔ جدھر سے چلا تھا وہ جہنم والے اور جدھر جا رہا تھا وہ جنت والے، تو وہ جو بستی جدھر جا رہا تھا وہ دور تھی، تو خالق کائنات نے اس کو حکم فرمایا کہ میرے اس بندے کے قریب ہو جا، کیونکہ رب جب بخشنے پہ آتا ہے تو پھر 100 قتل کرنے والے کو نہیں دیکھتا، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، وہ قریب آ گئی، تو خالق کائنات نے جنت والے فرشتوں کو حکم دیا کسی جنت میں لے جاؤ۔ 100 قتل نہیں دیکھیں، ذرا بات توجہ سے سنیں، اللہ کے ولیوں کی شان دیکھیں، اللہ کے ولیوں کی صحبت دیکھیں، اللہ کے ولیوں کی طرف جانے والے رستے کی یہ برکت ہے کہ 100 قتل کرنے والے کو خالق کائنات معاف فرما دیتا ہے۔ رب کریم ہے نا، رب تو یہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ کوئی بندہ میری طرف آئے تو صحیح،
وہ کہہ رہا ہے یا کریمو یا کریمو یا کریمو، تو حضور بھی اس کے پیچھے چل رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں یا کریمو یا کریمو۔ اس نے کہا کہ آپ میری نقل اتار رہے ہیں۔ اس نے ایسے دیکھا تو حضور کا چہرہ جب دیکھا، اس نے بدعا کا چہرہ دیکھا، واللیل کی زلفیں دیکھی، یاسین کا چہرہ دیکھا، علم نشرہ کا جب اس نے سینہ دیکھا، اس نے دیکھا نہیں تھا حضور کو، پہلے جب مکہ آیا تھا اور ملنے حضور ہی کو آیا تھا، لیکن حضور اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ جب حضور نے اس کی نقل اتاری تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگا، تو کہنے لگا آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، تو میں آیا ہوں یہاں محمد سے ملنے، میں تیری محمد سے شکایت کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کون ہے محمد؟ کہنے لگا وہ میرا نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب اس کی محبت کو حضور نے دیکھا تو حضور نے اسے سینے سے لگایا، فرمایا جس محمد کی تلاش میں تو آیا وہ محمد میں ہی تو ہوں۔ وہ میاں محمد بخش ہے نا، ان کا نام ہی محمد تھا، تو ہندو جو تھے نا وہ ان کو محمد کہتے تھے، وہ کہتے تھے یہی محمد ہے، وہ جو مدینے والا ہے یہی محمد ہے۔ تو انہوں نے پھر فرق کیا، کہتے ہیں میں محمد تے ٹھگ محمد، میں محمد چور، میں محمد تے ٹھگ محمد، میں محمد چور تے جس کا کلمہ خلقت پڑھ دی او محمد ہو، وہ محمد ہو رہا ہے۔ فرمایا میں وہ محمد نہیں ہوں، میں تو اس محمد کا غلام ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ محمد کی برکت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ محمد میں ہی تو ہوں، تو حضور سے چمٹ گیا۔ ابھی حضور سے گفتگو ہو رہی تھی کہ جبریل آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ رب فرماتا ہے میں نے اس کا حساب لینا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ رب کا حکم آ گیا بندے تیرا حساب ہوگا۔ وہ بندہ آگے سے بڑا ہوشیار تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے بھی رب کا حساب لینا ہے۔ حضور نے فرمایا تو رب کا کیا حساب لے گا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے رب کی بارگاہ میں یہ التجا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے گناہ زیادہ ہیں تیری رحمت زیادہ ہے، میرے گناہ زیادہ ہیں تیرا فضل زیادہ ہے، میرے لفظ سے زیادہ ہے تیرا کرم زیادہ ہے، تو یا رسول اللہ میں تو آپ سے یہ پوچھوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں عرض کر دو کہ اس بندے کو ہم نے بخش دیا ہے۔ رب کریم ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کی صحبت کا اثر یہ ہے کہ اصحاب کرام کا کتا اصحاب کرام کے پیچھے دوڑا، تو ایک اصحاب کرام میں سے بولا کہ تو کتا ہے، تو فطرت میں بھونکنے والا ہے، اور تو جب بھونکے گا تو تیری وجہ سے بادشاہی کے سپاہیوں کو پتہ چل جائے گا، وہ ہمیں پکڑ لیں گے۔ تو کتا بڑا سیانا تھا، اس نے کہا میں وہ کتا نہیں ہوں جو ولیوں پر بھونکتا ہوں۔ گل سمجھ نہیں آئی؟ میں وہ کتا نہیں ہوں جو ولیوں پر بھونکوں، میں تو وہ کتا ہوں جو ولیوں کی صحبت اختیار کر کے برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں صحبت کا اثر دیکھیں، ادھر کتا اصحاب کہف کی صحبت میں ہے، خالق کائنات اسے جنتی کہہ رہا ہے۔ وقلب صحیح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کتے کو اصحاب کہف کی وجہ سے خالق کائنات نے جنتی بنا دیا۔ ادھر حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جو حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت کرتا ہے، کافروں سے جا کے ملتا ہے، خالق کائنات نے اسے جہنمی بنا دیا۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ کتا نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے تو جنتی بن جائے، اور ایک نبی کا بیٹا کافروں کی صحبت میں بیٹھے تو خالق کائنات اسے جہنم عطا کر دے۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ حضرت شریف شکتی رحمۃ اللہ علیہ ایک گلی سے گزر رہے ہیں، دیکھا ہے کہ نوجوان شراب پیے ہوئے اور شراب پی کر اللہ 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 کر رہا ہے، شراب بھی پیے ہوئے اور اللہ کا ذکر بھی کر رہا ہے، اور لوگ سارے جو کھڑے اس کے پاس کوئی نہیں جا رہا۔ حضرت شریف شکتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شریف شکتی رحمۃ اللہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، آپ نے 90 سال اپنی کمر چارپائی پر نہیں لگائی، آپ اللہ کے عشق میں جاگتے رہے، اللہ کی محبت پہ جاگتے رہے۔ اتنے بڑے ولی ہیں حضرت شریف شکتی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے دیکھا کہ نوجوان اللہ اللہ بھی کر رہا ہے اور شراب کے نشے میں دھت بھی ہے۔ آپ نے گلاس پانی کا منگوایا اور گلاس پانی کا منگوا کر اس کا منہ دھلوایا، اس کو قروری کروائی اور وہ سارے صفائی کروا کے آپ چلے گئے۔ آپ نے جا کر اللہ کی بار میں عرض کی مولا میرا کام تھا اس کا منہ دھلانا، اب آگے تیرا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت شریف شکتی فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا تو میں نے خواب میں دیکھا اللہ کی طرف سے ندائی، آئے میرے بندے تو نے اس کا زہر میں منہ دھو دیا تھا، میں نے اس کا تیرے ہاتھ لگنے کی وجہ اس کا دل دھو دیا ہے۔ حضرت شریف سے کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو تہجد کا وقت تھا، میں مسجد کی طرف گیا، جب میں مسجد میں گیا تو مسجد میں میرے سے
نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ اس کی طرف حیرت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یار اس کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے ایسے نہیں سکتی، حیرت سے نہ دیکھ، جو تیرے اور رب کے درمیان میں باتیں ہوئی ہیں وہ میں نے سن لی ہیں۔ یہ اللہ کے ولیوں کی صحبت ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نیک بندے، تیرے تو اسے ہاتھ لگے ہیں نا، تیری صحبت میں 1 منٹ یہ رہا ہے، اس 1 منٹ کی صحبت کی برکت سے میں نے اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت گزار تھے، آپ جنگلوں میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے، آپ بغداد میں سب سے زیادہ امیر بھی تھے، آپ کا بزنس تھا، آپ کا کاروبار تھا، آپ صبح جو جبہ پہنتے تھے قیمتی وہ شام کو اتار کے صدقہ کر دیتے تھے، روزانہ صبح نیا جبہ پہنتے تھے اور قیمتی جبہ پہنا کرتے تھے۔ آپ ایک پاس ایک جبہ کا بڑا قیمتی تھا، آپ جنگل میں جب جاتے اسے درخت پہ لٹکا کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک دن چور آپ کے پیچھے ہو لیا، اس نے کہا اتنی قیمتی کبا ہے اس کو میں نے چرانا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس کو درخت پہ لٹکایا اور اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ جب اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے تو وہ چور نے اٹھائی اور جانے لگا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم نے یہ نہیں کہا پکڑو پکڑو پکڑو، نہیں، بلکہ رب کی بارگاہ میں التجا کر دی، مولا اس نے تیرے بندے کے کپڑے کو ہاتھ تو لگا دیا ہے نا، اب اس پر مہربانی کر دے۔ تو ندا آئی اے میرے بندے، ہم نے اس کے صرف گناہ ہی نہیں معاف کر دیے بلکہ اس کو ولی کامل بھی بنا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرات محترم، یہ سارے مقامات نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ملتے ہیں۔ جب تک حضور کی غلامی اختیار نہیں کی جائے گی اس وقت تک بندہ ولی نہیں بن سکتا۔ حضور کی غلامی میں سب کچھ ہے۔ وہ میاں صاحب کی فرماتے ہیں جڑے کہندے سی ماران گے نال کرے، اج انہاں ہی باریاں ماریاں نہیں، جڑے کہندے سی ماران گے نال کرے، اج انہاں ہی بازیاں ہاریاں نہیں، تے جڑے ترستے سن دید نو دنے راتی، اج انہاں ہی باریاں ماریاں نہیں، تے جدوں خزان دے وچ فضانے وانڈ کھولے پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نہیں، تے محمد بخشا جھوٹا یاد سارا کملی والے دی سچیاں جا رہی ہیں۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ حضور کی غلامی نصیب فرمائے اور نیک ولیوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔